بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کا مقصد، زندگی کا کیا مقصد ہے؟ آپ دنیا میں کیا لینے آئے ہیں؟ آپ کا کیا مقصد ہے؟ آپ نے کیا بننا ہے؟ آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ آپ نے لازمی سوچ کر رکھنا ہے۔ کامیابی کا راز یہ ہے کہ انسان یہ جانتا ہو کہ وہ زندگی میں کیا چاہتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے کیا قیمت ادا کرنی ہوگی، اور پھر اسے ساری توانائیاں اس قیمت کو چکانے کے لیے لگا دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور زندگی میں کسی مقصد کے نہ ہونے سے تمام صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ یعنی کہ کسی زندگی میں کسی مقصد کا نہ ہونا تمام صلاحیتوں کو ضائع کرنا ہے۔ کامیاب لوگ واضح طور پر جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اور یکسوئی سے اس کو حاصل کرنے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر کوشش جاری رکھتے ہیں۔ انسان زندگی میں جو چاہتا ہے حاصل کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پتہ ہو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں۔ جنگل میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اوپر سے زوروں کی بارش ہو رہی تھی، لمحہ بھر کے لیے بجلی کڑکتی تھی تو تاریخ پر اسرار الجھا دینے والا عظیم وجود پر کچھ روشنی پڑتی تھی۔ وہ نوجوان کئی بھلائیوں میں سے گزرتا ہوا اور ہاتھوں سے راستہ ٹوٹ لیتا ہوا، اور درختوں کی اس جھنڈ تک پہنچا جہاں پر کئی راستے آپس میں گڈمڈا ہوتے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے رب سے رہنمائی کی درخواست کی۔ میرے اللہ، اگر خواجہ حضر کا کوئی وجود ہے تو ان کو بھیج دے، میں راستہ کھو چکا ہوں اور اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ اس نے بچپن میں ماں سے سنی ہوئی حکایتوں کی روشنی میں بے ساختہ فریاد کی۔ خواجہ خضر علیہ السلام کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھاتے ہیں، اور بشرطیہ کا دعا قبول ہو جائے۔ شاید اس کی دعا قبول ہو گئی۔ بارش کے لپٹے جیسے ایک دم ہلکے سے ہو گئی۔ بارش کی لپٹیں جیسے ایک دم ہلکی سی ہو گئیں۔ آسمان سے روشنی نمودار ہوئی جس میں ایک بزرگ نظر آ رہے تھے جو اس کی دعا کا جواب بن کر آسمان سے اترے تھے۔ نوجوان بزرگ کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ نوجوان کہاں جانا چاہتے ہو؟ ان کے بارے آواز گونجی تو وہ گھبرا گیا۔ ایک دم بجلی کڑکی اور ارد گرد کا ماحول روشن سا ہو گیا۔ نوجوان کو معلوم ہو گیا کہ وہ کسی دور ہے پر نہیں، بلکہ شاید سو رہا ہے پر کھڑا تھا۔ جنگل کے پر پیچ راستوں سے درجنوں بگنڈیاں وہاں گلے مل رہی تھیں، اور بہت سے راستے آگے کی طرف دوڑ رہے تھے۔ نوجوان نے اپنی منزل کے بارے میں سوچا تو اس کے ذہن میں بڑا سا سوالیہ نشان ابھر اور ایک حالہ سا بن گیا۔ میں واقعی کہاں جانا چاہ رہا ہوں؟ اس نے الجھن میں اپنی پیشانی مسلی۔ اس پر ابھی بارش کے قطرے اٹکے ہوئے تھے۔ میں یہاں سے باہر جانا چاہ رہا ہوں۔ باہر؟ بزرگ کے روشنی چہرے پر الجھن سی آ گئی۔ یہ سارے راستے یہاں سے باہر کی طرف جاتے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور اجالا سا ہو گیا جس میں درجنوں راستے ایک دوسرے کو کاٹتے ہوئے
کاٹتے ہوئے کہیں نہ کہیں بھاگ جا رہے تھے۔ میں واقعی کہاں جانا چاہ رہا ہوں؟ نوجوان نے شاید پہلی مرتبہ اپنے آپ سے پوچھا۔ جنگل میں سانپوں، درندوں اور حشرات الرز سے بچتے ہوئے پچھلے کئی دنوں سے وہ کہیں پہنچنا چاہ رہا تھا۔ اب جب کہ اس کی فریاد سن لی گئی تھی اور راستہ دکھانے والا بھی میسر تھا، اسے یاد آیا کہ اس کی منزل کا کوئی واضح چہرہ موجود نہیں تھا۔ وہ کہیں پہنچنا چاہ رہا تھا مگر جانے کہاں۔ اس نے مٹھیاں بند کی اور اپنے ہونٹوں دانتوں میں دبائے اور دیر تک سوچتا رہا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کہاں جانا چاہ رہا ہوں، میں بس یہاں سے باہر جانا چاہتا ہوں۔ بہت مشقت کے بعد اس کے منہ سے بس یہی الفاظ نکلے۔ بزرگ چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ انہوں نے لحظ بھر اپنے بھرپور آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑیں، لیکن وہاں ایک بڑا سا سوالیہ نشان پا کر وہ نا امید سے ہو گئے۔ نوجوان، اگر تمہیں اپنی منزل معلوم نہیں ہے تو یاد رکھو کہ کوئی بھی راستہ تمہیں کہیں بھی لے کر نہیں جا سکتا۔ ان الفاظ کے ساتھ ایک زوردار دھماکہ سا ہوا اور روشنی سمیت غائب ہو گئے۔ نوجوان جنگل کے اسی تاریخ جڑ میں سوار ہے مگر اکیلا کھڑا ہے کامیابی کے لیے۔ یہ ضروری ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ اس کی منزل کیا ہے، وہ زندگی میں کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ کیا بننا چاہتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی کا مقصد واضح نہیں ہے تو کوئی بھی شخص آپ کی مدد نہیں کر سکتا، لہذا سب سے پہلے اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اللہ